علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کامل پیر میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اور جو صحیح عقیدہ ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے لے کر آج تک کی امت کی اکثریت کا عقیدہ ہے۔ جس عقیدے پر امت کی اکثریت ہے وہ عقیدہ صحیح ہے۔ دوسری شرط جو پیر کامل میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ عالم ہو۔ جاہل آدمی پیر نہیں بن سکتا۔ جس کو خود ہی کسی شے کا علم نہ ہو وہ دوسروں کی راہبری اور رہنمائی کیا کر سکتا ہے۔ تیسری بات کہ وہ اپنے علم پر عامل ہو، جو وہ پڑھے اس پر عمل بھی کرنے والا ہو، فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اور چوتھی بات اس کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو، حضور سے اس کا سلسلہ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ یہ 4 علامتیں ہیں جو ایک ولی کامل میں ہونا ضروری ہے، اور اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدے کی پختگی اور عقیدے کا اچھا ہونا۔ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں ان ساروں کے عقیدہ توحید پر تھا۔ توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا یہ توحید کہلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک سے زائد الہ ہوتے، معبود ہوتے، عبادت کے لائق کوئی شخصیات یا ذوات ہوتی، لفسدتا، تو اس کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ ساری کائنات کا ایک نظام کے مطابق چلنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس ساری کائنات کو چلانے والا فقط وحدہ لا شریک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے وہ تمام اسی عقیدے پر تھے، اور ان کے جو متابعین ہیں الحمدللہ تعالیٰ وہ بھی اسی عقیدے پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے افعال میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقیدہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے آخری رسول ہے۔ بندے ہیں لیکن وہ میرے اور آپ کی طرح بندے، اللہ نے ان کو بہت سارے کمالات اور درجات عطا فرمائے ہیں، وہ عام بندوں کی طرح نہیں آئے، بندے ہیں، اور وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کو اللہ کی بندگی بہت پسند آئے، ساری زندگی عبادت خدا میں گزاری، اسی کے حضور سجدے کرتے رہے، اور جب معراج کے شب رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو وہاں بھی اپنی بندگی کی نیاز اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی، اور اللہ نے اس بندگی کے انداز اور رنگ کو اتنا پسند فرمایا کہ جب تذکرہ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ ادھر اللہ نے حضور کی کوئی صفت بیان نہیں کی بلکہ صفت عبدیت کا اظہار فرمایا، اور جب لامکاں کی وسعتوں کی بات کی تو فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ یہ جو محبوب زمین سے چلا، حرم مکہ سے مسجد اقصیٰ میں پہنچا، اور مسجد اقصیٰ سے
عروج کیا، ساتوں آسماں طے کر گیا اور عرش الہی تک پہنچا۔ اس شان کے ساتھ آیا کہ زمین پر بھی شان ابدیت کے ساتھ تھا اور عرش الہی پر بھی شان ابدیت کے ساتھ پہنچا۔ ایسا بندہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس کی ابدیت پر بھی ناز آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خدا کا بندہ کوئی نہیں ساری کائنات میں، حضور جیسا خدا کا بندہ کوئی نہیں۔ جیسی عبادت حضور نے کی ہے کسی نے نہیں کی، جیسی حمد حضور نے رب کی ہے کسی نے نہیں کی، جیسے سجدے محبوب کریم علیہ السلام نے رب کے کیے ہیں کسی نے نہیں کیے۔ یہی وجہ تھی کہ جب خدا کو اپنے محبوب کی عبادت پسند آئی تو فرمایا احمد بھی میرا محبوب ہے اور حماد بھی میرا محبوب ہے۔ سب سے زیادہ حمد کرنے والا بھی محبوب ہے اور بہت زیادہ حمد کرنے والا بھی محبوب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے خاص رسول آئے۔ ایسے رسول آئے کہ رب کی کائنات کے اندر جو چاہیں کرے، خدا نے اختیار دے رکھا۔ درختوں کو قدموں میں، درخت کا کام تو نہیں ہے آنا جانا، لیکن وہ چل کر آ جائے۔ پتھر کا کام نہیں ہے بولنا، حضور کے بولنے پر بول پڑے۔ چاند کا کام نہیں ہے زمین کی طرف آنا، لیکن محبوب اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائے۔ تو ایسے رسول آئے۔ تو اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور تمام اولیاء اللہ کا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، جمیع اولیاء کاملین کا، علماء ربانیین کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی آئے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے خاص بندے اور خاص رسول آئے۔ جو کچھ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیمات دی، تمام تعلیمات کو من و عن عمل کرنا اور ماننا، یہ بھی اہل سنت اور جمیع اولیاء کاملین کا عقیدہ ہے کل امت میں۔ اس دور کی بات صرف نہیں ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقائد پر بحث کیا ہے۔ آپ نے کتاب لکھی اصول دین کے نام سے، اس میں صرف عقائد بیان کیے۔ کیا چیز بیان کیے؟ عقائد بیان کیے، اور اہل سنہ والجماعت کے عقائد پر انہوں نے مہر ثبت فرمائی ہے کہ یہ عقائد برحقہ ہیں۔ صحابہ کرام سے متعلق تمام اولیاء کاملین اور جمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع دن سے آج تک اور آج سے قیامت تک یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب حق پر تھے، وہ سب کے سب ہدایت کے چراغ تھے، وہ سب کے سب آسمان کے ستاروں کی مثل تھے، اور جو ان کے آپس میں مشاجرات آئے، آپس کے معاملات آئے، اس میں کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہو نا، تو اب اولاد اس کی بھی کھڑی ہے، اولاد اس کی بھی کھڑی ہے، تو دونوں میں سے کسی کی اولاد بول پڑے تو وہ آپس میں کیا کہیں گے؟ بیٹا یہ ہمارا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے، تمہارے بیچ میں آنے کی ضرورت۔ صحابہ کرام کے معاملات ان کے اپنے معاملات، امت کو ضرورت نہیں کہ ان میں زبان کھولے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے مشاجرات میں امت کو کف لسان کا حکم آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق زبان نہیں کھولنی کہ کس نے کس پر ظلم کیا، کس نے حق کہا، کس نے باطل کہا، کون جنتی آئے کون جہنمی آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے کلمات کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کا کیا کام، ہم تو بہت بعد کے لوگ آئے، وہ تو حضور کے صحابہ ہیں۔ اور یہ پہلے میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو صحابہ چن کر دیے، حضور کو اللہ نے صحابہ چن کر دیا ہے۔ اگر ہم جیسے کوئی لوگ ہوتے شاید ایسا ادب نہ کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایسی اتباع و اطاعت نہ کر سکتے جیسے محبوب کریم علیہ السلام کا ادب اور اتباع و اطاعت صحابہ کرام نے کیا ہے۔ تو لہٰذا امت کو کسی قسم کا حق نہیں، چاہے وہ جتنے بڑے علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، کہ وہ صحابہ کرام کے معاملات میں گفتگو کرے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے، اور اپنے مریدین کو، بعد میں آنے والے متوسلین اور متعلقین کو یہی درس دیا ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق ان کے معاملات میں آپ نے گفتگو نہیں کرنی، اور جو ان کو اللہ نے عظمتیں دی ہیں، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو شانیں دی ہیں، فرمایا وہ دل کھول کر بیان کرنا ہے، اس پر زبان بند نہیں کرنی۔ جو صدیق اکبر کی شان ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے، جو حضرت عمر کی شان ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے، جو حضرت عثمان و علی کی شان ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے، جو حضرت طلحہ و زبیر کی شان ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے، جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اسے بھی بیان کرنا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کی شان ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے، اور جو ان کے آپس کے معاملات ہیں وہاں پر زبان کو خاموش رکھنا۔ اسی کے اندر ہدایت ہے، اسی میں نجات ہے۔ اور اہل بیت نبوت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر کے اندر اس پورے مفہوم کو بڑے اچھے انداز میں بیان کر دیا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہیں۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب رسول نجم ہیں، ستارے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر راستے کا تعین کیا جاتا ہے اور سیدھے راستے پر چل کے منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اصحاب رسول ان کے لیے نجم ہیں، ستارے ہیں، نو ہے اطرت رسول اللہ کی، اور کشتی جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہے۔ کشتی میں سوار ہوں گے، ستاروں کو دیکھ کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، اور اگر کشتی میں سوار ہی نہیں ہوئے، ایسے دریا اور سمندر کے اندر قدم رکھ دیا تو دریا اور سمندر کی لہریں اس کو لے جائیں گے، اور اگر ستاروں سے مدد حاصل نہ کی، راستے کا تعین نہیں کیا، تو پھر راستے میں بھٹک جائیں گے۔ تو دونوں کو ملا کر فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اصحاب رسول ان کے لیے نجم ہیں، اور کشتی کا درجہ اہل بیت نبوت رکھتی ہے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں کہ اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے متعلق آپس میں اگر کوئی معاملات ہیں تو پھر ان پر کف لسان کا حکم ہے، چاہے وہ باغ فدق کا معاملہ ہے، صحابہ و اہل بیت کے درمیان ہے، میرے کو اور آپ کو کیا ضرورت اس میں بولنے کی کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا، کس نے کس پر کتنا ظلم کیا۔ حساب کتاب لینا اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے، یا میں نے اور آپ نے حساب لینا ہے۔ اور چاہے وہ جمل کا معاملہ ہو، چاہے وہ جنگ صفین کا معاملہ ہو، چاہے وہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے آپس کے معاملات ہوں، تو ان تمام کے اندر امت کا کام یہ ہے کہ وہ زبان کو بند رکھے، جو عقائد حقہ ہیں اور مسلمہ ہیں ان کو مانے، اور جو سمجھ نہیں آتے ان پر خاموشی اختیار کرے، زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس دور کی ضرورت ہے جب کہ فتنے عروج پر آئے، اور جو بندہ زبان کھولتا ہے پھر کچھ اس کی تائید میں آ جاتے ہیں اور کچھ اس کے مخالفت میں آ جاتے ہیں، وہ بھی دلائل ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی دلائل ڈھونڈتے ہیں، اور وہ مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے تو یہ مسائل اٹھنے کے بجائے دبتے چلے جائیں گے، اور دین اسلام کے ماننے والے ایک جھنڈے کے نیچے دوبارہ جمع ہو جائیں گے۔ تو الغرض ولی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے
کہ اس کا عقیدہ اچھا ہو، اور وہ عقیدہ کون سا ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے لے کر آج تک امت کی اکثریت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ دوسری بات، ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ علم ہوگا تو وہ کسی کو نیکی کا حکم دے گا، علم ہوگا تو برائی سے روکے گا، علم ہوگا تو وہ بتائے گا کہ احکام کیا ہیں، تم پر لازم کیا ہیں، علم ہوگا تو وہ بتائے گا کہ اس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے۔ پیر، مرشد، شیخ اس لیے تلاش کیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اور یہ سب چیزیں علم کے بعد ممکن ہیں، علم سے پہلے ممکن۔ تصوف و طریقت پر جتنی کتابیں لکھی گئی، چاہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، چاہے وہ حضرت امام غزالی نے لکھی، چاہے وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھی، چاہے وہ حضرت داتا علی حجویری نے لکھی، ابتدا علم سے کیا ہے، ابتدا علم سے کیا ہے۔ اور تصوف و طریقت پر، شریعت و معرفت پر اور حقیقت پر سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم موجود ہے ہمارے پاس، اور قرآن کریم کی نزول کی ابتدا بھی علم سے ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو پیر کامل کے لیے دوسری چیز جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ علم ہونا، اور علم وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو۔ علم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز بھی خدا کی پہچان کا ذریعہ بنے وہ علم ہے، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ ریاضی ہے، چاہے وہ فقہ ہے، چاہے وہ تفسیر ہے، چاہے وہ حدیث ہے، چاہے وہ قرآن حکیم ہے، ان تمام کا محور مصدر قرآن حکیم ہے، اور باقی سب چیزیں کتاب و سنت کو بیان کرنے والی ہیں۔ خدا کی معرفت اور پہچان کے لیے علم ضروری، تو جو بھی ولی ہوگا وہ عالم دین ضرور ہوگا، آخرت میں کامیابی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ قبر میں یہی چیزیں پوچھی جائیں گی، تمہارا رب کون، تمہارا دین کون سا، اور محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق تم کیا کہتے تھے، یہی سوال ہوں گے۔ اور قیامت کے دن جو سوال ہوں گے وہ حقوق سے متعلق ہوں گے، عبادات سے متعلق ہوں گے، معاملات سے متعلق ہوں گے، اور یہ سب چیزیں دین کے اندر داخل ہیں۔ تو قبر اور حشر دونوں میں، قبر اور حشر دونوں میں کامیابی کا ضامن علم دین ہے، اور علم دین وہی ہے جس کے ذریعے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان حاصل ہو۔ تو ہر شیخ کے لیے، ہر راہبر کے لیے، ہر پیر کے لیے ایمان کی مضبوطی کے بعد علم دین ضروری ہے۔ علم دین کے حصول کے بعد تیسری چیز اس علم پر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور علم دین جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے بچ جانا، یہ عمل کہلاتا ہے۔ عمل ضروری ہے، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ وہ فاسق نہ ہو۔ گناہ گار ہر انسان ہوتا ہے، انسانوں میں صرف اور صرف انبیاء معصوم ہیں، اور باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اپنی رحمت سے گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ باقی گناہ گار ہر انسان، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمیں حکم ہے لوگوں کی اچھائیاں دیکھنے، اس کو ذکر کرنے اور ان کو بیان کرنے کا، اور برائیوں کو اگر کوئی نظر آ جائیں تو ان پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، ان پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ اگر کسی کے عقیدے میں کوئی غلطی نظر آتی ہے اس کو ہائی الرٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے عقیدہ اہل سنت والجماعت پر واپس آ جائے اور
کیونکہ کامیابی کا مدار سب سے پہلے عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں تو پھر علم بھی بیکار ہے، اور علم بیکار ہے تو عمل بھی بیکار ہے۔ باقی جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں اس پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ جو بندہ فاسق مولن ہو اور اعلانیہ گناہ کرے، داڑھی منڈے اور شریعت کا مذاق اڑائے، نمازوں کو چھوڑ دے اور چرسیں پیے، اور عورتوں مردوں کا اختلاط اس کے پاس پایا جائے کہ گناہ کے سارے کام اس کے ارد گرد میں پائے جائیں، تو وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ قابل اتباع شیخ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو شریعت مطہرہ کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں۔ باقی گناہ سب سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اور چوتھی چیز، اس کا سلسلہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ مضبوط ہو، درمیان میں کوئی بندہ ساقط نہ ہو کہ میرا شیخ فلاں ہے، اس کا شیخ فلاں ہے، اس کا شیخ فلاں ہے، اس کا شیخ فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو اس کو شیخ کامل کہتے ہیں۔ اور اگر درمیان میں سے سند کٹی ہوئی ہے، کوئی بندہ درمیان میں موجود نہیں ہے، تو پھر اس شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اس کی بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ عالم دین ہو سکتا ہے، وہ متقی ہو سکتا ہے، وہ پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن طریقت کے اندر جب اس کا اپنا راستہ ہی درمیان میں سے ٹوٹا ہوا ہے تو وہ فیضان محبوب کریم علیہ السلام اپنے مریدوں میں کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو اس لیے اس دور میں بہت سارے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں اور پہچان بہت مشکل ہے، صرف اور صرف چند ایک کرامتوں کو دیکھ کر کسی کو شفا مل گئی، کسی کو بیٹا مل گیا، کسی کو کچھ مل گیا، کسی کو کچھ مل گیا، ہم اس کو کہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ شریعت پر عمل کرے نہ کرے، کرامت اصل شے نہیں ہے، دین پر استقامت اصل شے ہے۔ اصل شے کیا ہے؟ کرامت اصل نہیں ہے، دین پر استقامت اصل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کی استقامت کو لوگوں نے بیان کیا، اولیاء کاملین کی استقامت فی الدین کو بیان کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقامت فی الدین کو بیان کیا۔ کرامتوں کو پھر کیوں بیان کرتے ہیں؟ کرامتوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرامت کے منکر ہو جاتے ہیں، تو کرامت کا انکار قرآن کریم کی صریح آیات کا انکار ہے۔ یہاں پر عقیدے میں کمی آ رہی ہے کہ کتاب اللہ نے اولیاء کاملین کی کرامتوں کو بیان کیا اور یہ انکار کر رہے ہیں، اس لیے کرامت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کو ثابت کیا جاتا ہے کتاب و سنت سے، ورنہ اصل شے استقامت فی الدین ہے۔ اور اللہ کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، آندھی آئی، طوفان آئے، مصائب آئے، تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، جیسے آج کل فلسطینیوں کا حال ہے، جتنا ظلم ہو جائے بیت المقدس کو نہیں چھوڑنا، خدا رسول کو نہیں چھوڑنا، اسلام اور دین کو نہیں چھوڑنا، اپنے علاقے اور سرزمین کو نہیں چھوڑنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔